لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم زمانہ ہے، زمانے کے ساتھ بدل گئے، زمانے کے ساتھ بدل گئے۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو بدلا زمانے نے گھڑی گھڑی، مرد تو وہ ہوتا ہے کہ جو زمانے کو بدل دیتا ہے۔ آج دیکھو کہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ مرد کلندر جو مسجد رحمت للعالمین کے اندر تھا، تو اس مرد حر نے، اس مرد کلندر نے پوری دنیا کا تختہ الٹا کر رکھ دیا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ امریکہ سپر پاور ہے، ہم امریکہ کے خلاف بولیں گے تو ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، تو حافظ خادم حسین رضوی نے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بتایا کہ یاد رکھو یہ زندگی تو آنے جانے والی چیز ہے، یاد رکھو ماہ مدینہ آج کوئی پیسے کے لالچ میں، تو کوئی تخت و تاج کے لالچ میں، تو فرمایا کہ یہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ فرمایا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے۔ آج دیکھو کہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب اور جلالی صاحب اور جو صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کے اکابرین ہیں، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، میں کسی 2 نمبر پیر کی بات نہیں کر رہا، میں کسی پیشہ ور مولوی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی 2 ٹکے کے ثنا خان کی بات نہیں کر رہا، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جن علماء کے گھر بھی اپنے نہیں ہیں، جن علماء کا نام تو اتنا سنا ہے آپ لوگوں نے، حافظ خادم حسین رضوی کا کتنا نام سنا ہے، لاکھوں کروڑوں دل ان کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے تھے، اشرف آصف جلالی، کروڑوں لوگ ان کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم، مگر ان لوگوں کے اپنے گھر بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کے اپنے، یعنی دیکھو کہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب مسجد کے ساتھ مدرسے کے اوپر جو رہائش تھی ادھر آپ رہا کرتے تھے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام قبلہ دل و جاں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ یعنی قرآن نے بتایا نا کہ یہ کسی کے ساتھ فضول گفتگو نہیں کرتے، یعنی کوئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْقَالُوا سَلَامَ جَاهِلُ قَالُوا سَلَامَ، کوئی جاہل ملتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کو کئیوں نے خط لکھے، اس کے اندر اتنی گندی گندی گالیاں لکھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد آپ نے بند کیا، ایک ٹاچی کے اندر رکھ دیا۔ آپ کے خلیفہ تھے، انہوں نے نکال کے آپ نے پڑھ لیا۔ جب انہوں نے وہ خط پڑھا تو خط پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضور اس خط کے اندر آپ کو کسی بندے نے بڑی آپ کی بے ادبی کر دی ہے، آپ کو بڑی گندی گندی گالیاں نکالی ہیں، آپ کی بڑی توہین کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کر دوسرا بکسہ کھولا، کھولنے کے بعد آپ نے وہ خط نکالے، اتنے سارے خطوط، آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھو۔ کسی کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھا تھا، کسی میں عظیم المرتبت لکھا تھا، کہیں پہ پروانہ شمع رسالت لکھا تھا، کہیں پہ ماہی سنت لکھا تھا، کہیں پہ حامی بدعت لکھا تھا، کہیں پہ عالم شریعت و طریقت و باعث خیر و برکت لکھا تھا، کہیں پہ محدث لکھا تھا، کہیں پہ مفسر لکھا تھا، کہیں پہ شیخ القرآن لکھا تھا، شیخ الحدیث لکھا تھا۔ فرمایا اتنی شانیں میری، یعنی ان کے کہنے پہ میں یہ کچھ بن نہیں گیا، اور اس کی گالیاں دینے سے مجھے اللہ نے ذلیل نہیں کر دیا، کیونکہ عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ خود بنتا ہے وہ اللہ کی عطا سے بنتا ہے، تو فرمایا کسی کے ذلیل کرنے سے بندہ ذلیل نہیں ہوتا، تو کسی کے لقب دے دینے سے بندہ کوئی لقب والا نہیں بن جاتا۔ تو یہ باتیں ہیں آج کے وہ 2 ٹکے کے پیر کہ جو دین کو آج بدنام کیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے تو وہ اکابر ہوتے تھے کہ خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کہاں سے چلے؟ آپ آئے لاہور، مدینہ شریف سے بغداد، بغداد سے لاہور، حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں، داتا صاحب کی بارگاہ سے آپ انڈیا گئے، وہاں جا کر آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہ اکابر تھے جو یعنی سلطنت، یعنی وہ لوگ جو گستاخان رسول ہوتے تھے،
گستاخانے صحابہ ہوتے تھے، پورے دین کے گستاخ ہوتے تھے، جو کہتے تھے کہ مورتیوں کو پوجنا چاہیے، ہندو ہیں ہم تو گائے کا جو ہے کہ پیشاب کے ساتھ ہم فلاں کام کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یاد رکھو ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں کہ جو ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیتے ہیں۔ خواجہ صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو اوپر سے چڑیاں چوں 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 چوں، تو خواجہ صاحب نیچے تنگ پڑ گئے، سو رہے تھے، آپ کی نیند میں خلل آ گیا۔ فرمایا ساری چڑیاں تسی میری نیند خراب کر دیتی ہے، ساریاں مر جاؤ۔ اسی وقت ساری چڑیاں مر گئیں۔ تو خواجہ صاحب اللہ کے ولی نرم دل ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہاں ساری مر گئیں ہوں، فرمایا چلو جاؤ پھر زندہ ہو جاؤ، پھر ساری زندہ ہو کے اڑ گئی۔ یہ ہیں اللہ کے ولیوں کے اندر وہ پاوریں کہ جو چاہیں ایک نگاہ سے جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ گرامی اور مرتبت حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے ولی کی کیا یہ نشانی ہے کہ جب آسمان پر دیکھے جو لامکان کی بلندیوں پر لکھا ہو، عرش پر لکھا ہو، دیکھ کر پڑھ لے؟ تو فرمایا یہ کیا کمال ہوا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ فرمایا کمال تو یہ ہے کہ اللہ کا ولی نگاہ اٹھائے، عرش پہ جو لکھا ہو اس کو چاہے تو لکھا رہنے دے، چاہے تو تبدیل کر دے۔ یہ اللہ کے ولی کے اندر پاور ہوتی ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، آج ہم نے ان 2 ٹکے کے پیروں کو، جن پیروں کو سورۃ اخلاص شریف نہیں آتی، سورۃ فاتحہ شریف نہیں آتی، ان پیروں کو سردی گرمی کا استنجا کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ سردیوں میں استنجا کیسے کرتے ہیں اور گرمیوں میں استنجا کیسے کرتے ہیں، اور استنجا کرتے کیسے ہیں۔ ان پیروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ غسل واجب کیسے ہوتا ہے، تو جب غسل فرض ہو جائے بندے کے اوپر تو پھر پاک کیسے ہونا ہے، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ نہیں تو کدی پوچھ لو کسی پیر کو، پیروں کے منہ کے اوپر داڑیاں ہی نہیں ہیں، او جی اسی دوجی لائن دے ہاں، تسی جہنم والی لائن دے ہو۔ یعنی ہم تو جنت والی لائن پہ ہے نا، جو صحابہ جس نقش قدم پہ چلتے رہے، ساڈی دوجی لائن ہے نا دی پھر کوئی کراس مار کے جہنم وال جاندی ہوئے گی۔ تو ہم لوگوں نے ان کو خراب کیا ہے، اور پھر یہ جو مولوی حضرات کنا دے ہاتھ رکھ کے سریں شروع کر لیتیاں، یہ میں صحیح باتیں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ ان لوگوں کو ٹکے کے بندے نہیں ہیں، یہ دین کو بیچ جاتے ہیں، شیعوں کی مجلسوں میں پڑھ لیتے ہیں اور ہر طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ پڑھ کے تو پھر کہتے ہیں کہ جی او جی بڑے منے تنے خطیب صاحب سی جی بڑے، تو خطیب صاحب کی جڑے تچیاں اڑا کے رکھ دیں دین دیاں۔ ٹکے کا مولوی نہیں ہوتا۔ جو صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں، جو صحیح العقیدہ عالم پیر، ان کو آج دیکھو یہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ کی تقریباً 90 سال عمر گزر چکی ہے حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے۔ ان کے شاگرد حافظ خادم حسین رضوی صاحب، حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے بھی استاذ، خادم صاحب کا نام سنا ہے نا آپ سب نے، ان کے استاذ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب اور حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کے استاذ، ان کا ابھی تک اپنا گھر نہیں ہے۔ وہ جامعہ حجویریہ کے اندر داتا صاحب میں بھی پڑھاتے ہیں، اور آپ ادھر جامعہ رسولیہ شرازیہ کے اندر بھی پڑھاتے ہیں۔ آج تک وہ اپنا گھر نہیں خرید سکے، کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں۔ تو ہم نے ایسے صرف کان کے مزے کے لیے 2 منٹ کے ہم ڈبے کھڑکا کے مولوی صاحب یا ثنا خان وہ چلے جائے جی بڑا اچھا پڑھ گیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ دین کا کام کس نے کرنا ہے، صرف ڈبے کھڑکانا ہی دین دا نام رہ گیا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ان علماء کا ساتھ دیں، آج تحریک لبیک کا ساتھ دیں۔ جیلوں کے اندر دیکھو تحریک لبیک کے ہی افراد جاتے ہیں، اور دوسرے کوئی جاتے ہیں تو مجھے بتاؤ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ان ساری چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو آپ کو ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ آپ سب لوگ 2023 کے الیکشن میں خدا را تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دو۔ یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، کوئی لوگ کہنے سیاسی گلہ مسجداں چنیاں، سرکار فرماتے کانت بنو اسرائیل تسوسہ الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کے جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ سیاست کرتے تھے۔
سیاست کرنا ان کا پیشہ تھا، انبیاء علیہ السلام کا یہ لفظ سیاست کو بدنام کر دیا گیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی اور آنے والے وقت میں تحریک لبیک کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد